بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کو دیکھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ۔ اسے انسان کی عقل اسے متعین نہیں کر سکتی کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو دین اسلام کا راستہ ہے۔ تو اور اب یہاں پر ہم مزید اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، جن پر۔ یہاں اس کو سمجھیے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں دولت ملی، بڑا گھر ہے، اولاد ہے اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چیزیں، بس یہی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن یہ تو وقتی، ٹیمپریری۔ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہدایت کی نعمت مراد ہے۔ اصل نعمت جو ہے نا وہ ہدایت ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی نعمت مکمل نہیں ہے، کوئی بھی نعمت نعمت نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ ہدایت اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں پر ہدایت مراد ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ایمان ہے، جو نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق مل جانا، نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں کی توفیق مل جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ملتی ہے، یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ سب یہ نعمتیں ہیں اصل میں، جن کا دنیا میں بھی ہمیں اثر نظر آتا ہے لیکن مکمل طور پر ان کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ چلیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چیزیں اس میں شامل ہیں نعمتوں میں، لیکن یہ لوگ کون ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں؟ تو یہ ہمیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69 سے پتہ چلتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ بھی ابھی رکھوں گی۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء تو سب سے افضل انسان ہیں باقی تمام انسانوں میں سے۔ اس کے بعد صدیقین، ہر نبی کی امت میں جو بہترین لوگ ہوتے تھے نا، جو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اپنے نبی کو فالو کرتے تھے اس بتائی ہوئی ہدایات پر۔ اور ایک کہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری میں آپ سمجھ، حضرت ابو بکر صدیق بھی مراد ہے، لیکن یہ سارے صدیقین سب انبیاء کی امت میں یہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر شہید صرف یہ نہیں ہے کہ جو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے، وہ بھی ہے جو اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اس راستے میں، چاہے اس کی موت بستر پہ بھی آئے، وہ بھی شہید شمار ہوگا۔ اور صالحین جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ اپنے نبی اور اب جو آخری نبی ہیں ان کی اتباع، ان کو فالو کرنا، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، یہ ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ان کے بارے میں بتایا۔ پھر آگے ہے غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اسے بھی سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا غضب یہ بہت زیادہ، یہ غصے کی اوپر والا درجہ، غضب، عذاب۔ اس میں 2 طرح کے لوگ آئیں گے، ایک تو وہ جنہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کا، پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا گیا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حق کی مخالفت کی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جو پرانی قومیں جو بالکل آپ کہہ دیں کہ وہ ختم ہو گئیں۔ اور دوسرا اس سے مراد ہے وہ لوگ، خاص طور پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود مراد ہیں، وہ لوگ جو کہ جنہیں شریعت دی گئی، علم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس طرح سے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں چینجز کی، کچھ کمی کر دی، کچھ زیادتی کر دی، کچھ چیزیں چھپا گئے، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جیسے ہاتھ کاٹنا اور رجم، یہ اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا۔
تو یہ اپنی مرضی کی چیزیں لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، اپنی مرضی سے دین میں انہوں نے اپنی چیزیں شامل کر لی تھی، جنہیں یہ اپنے مسائل خود سے اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یاد رہے کوئی بھی آیت ایک خاص کانٹیکس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انہی لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ قیامت تک کے سب لوگوں کی بات ہے۔ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن کے پاس علم آئے گا، لیکن وہ اس علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو بھی ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے، ہم جان لیں گے تو یہ تو وبال جان ہو جائے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہم قرآن کلاسز ہی نہیں اٹینڈ کرتے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر ہمیں سزا کیسی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ مفسرین کے مطابق یہ ویسے تو نصارہ ہیں، لیکن یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، میں اسے کھولتی ہوں، آپ دیکھیے گا، اس میں آج کل کے مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کو بھی علم دیا گیا، لیکن یہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو انہیں اچھا لگا۔ انہوں نے نبی کی محبت میں اتنا انتہا درجے پر یہ چلے گئے کہ انہوں نے کچھ نے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اور کچھ نے کہا کہ 3 خدا ہیں، جس میں سے وہ ایک ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت مریم، اس طرح سے علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے رہبانیت کا ایک وہ اپنا نکال لیا۔ وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کے تو جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اور دنیا کا کوئی اپنا فرض پورا نہیں کرتے تھے، کوئی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی وہ انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ یہ چیزیں ان کے دین میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پسند سے جو ان کا دل چاہا، انہوں نے انتہا درجے کا، جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ نہ کوئی سوچے کہ علم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو رہا ہے تو میں لا علم رہتی ہوں، جاہل ہی رہتی ہوں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ان آیات کو سمجھیے۔ آج کل بھی جو ہم جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت غلطیاں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، یا ہم جاننا ہی نہیں چاہتے قرآن کو، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ ورنہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ نہ جاننے کا بھی آپ انجام دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں پر، آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھے جو کہ اسپیسیفکلی اس آیت کے کانٹیکس میں ہے، یہود و نصارہ، لیکن یہ اس پہ کوئی بھی انسان شامل ہو سکتا ہے۔ تو غضب اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر جن کو علم دیا جاتا ہے، اس کے بعد نافرمانی، اور ضالین، اور وہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ جنہیں علم ملا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی، نافرمانی کی، اور جہالت میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔